صاحب آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ چل رہا ہے، مطلب ججز ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے خط نیچے لکھا جا رہا ہے، نیچے سے اوپر لکھا جا رہا ہے، اور وہ خط پھر پبلک بھی ہو رہا ہے، میڈیا پر بھی جاری ہو رہا ہے، تو عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ ایک بڑی نامناسب اور غیر مناسب سی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ادارہ ہے جس میں 16-17 لوگ ہیں، اور وہ 16-17 لوگ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا، پورا جو ملک ہے اس کے لیے سب سے جو آخری عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ تو لوگوں کی نظر میں، لوگوں کے خیال میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے اگر کوئی جج دوسرے جج کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے، وہ صحیح نہیں کر رہا ہے، تو اس کا جو بیسک امپریشن پڑے گا وہ معاشرے پہ، وہ یہ کہے گا کہ یہ بندے سارے ہی غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ایک بندے کو کہے گا یہ غلط ہے، دوسرا اس کو غلط کہے گا، اور وہ پبلک کرے گا، تو پبلک کا جو کانفیڈنس ہے وہ کورٹس کے اوپر سے اٹھے گا۔ اور یہ بہت بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ اگر پبلک کا کانفیڈنس عدالتوں سے اٹھے گا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے فیصلے خود کرنا شروع کریں گے، ملک میں انارکی پھیلے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا کوئی ایشو ہو اور میں دیکھوں کہ یہ تو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، میرا کیا انہوں نے ایشو ریزالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس ایشو کو جو ہے وہ خود ہی کر لیتا ہوں۔ اس سے بہتر تو ہم خود ہی کر لیں گے کہ اگر ادھر ہم جاتے ہیں تو عدالت میں وہ 6 گھنٹے کے لیے ایک کیس لگا ہوا ہے، سارا دن عدالت ایک کیس کو ہی سنے گی، اور اس کے بعد پھر بات خبر آئے گی کہ ایک جج کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ وہ جو چیزیں ہیں، اگر کوئی ادارے کے میں آپس میں کوئی ایشوز ہیں اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کا ایک دیکھیں نا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، جہاں پہ آزاد اختلافی نوٹس ہوتے ہیں، آزاد انسان بندہ لکھتا ہوتا ہے، جی، وہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں۔ لا کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ہر بندے کا اپنا ویو ہے، تو وہ اپنا اس ویو کا اظہار کریں، لیکن اپنا اظہار اپنی ججمنٹ میں کریں۔ یہ درخواست، خط اور یہ وہ چیزیں ہیں جو واک آؤٹ کر جانا، جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ادارے کا جو تقدس ہے، جو لوگوں کے دلوں میں اس کا اعتماد اور کانفیڈنس ہے، وہ الٹیمیٹلی کھو جائے گا۔ تو قاضی صاحب، چونکہ وہ بھی قاضی ہیں، آپ بھی قاضی ہیں، یہ جو جوڈیشری پولیٹیسائز ہو رہی ہے، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آ کے بیک کر رہی ہیں ایک جج کے فیصلے کو، پھر دوسری پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے نہیں جی ہم اس جج کے پیچھے کھڑے ہیں، تو کیا یہ سیاسی جماعتوں کا ججز کے پیچھے کھڑے ہونا اور ججز کا سیاسی جماعتوں کو مد نظر اور ان کے فہم کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے دینا یہ درست ہے کہ جی ایک جماعت نے ریلیف مانگا ہی نہیں اور انہیں مل گیا، اور دوسری طرف لوگ سالوں کھڑے رہتے ہیں، ان کی سنوائی ہی نہیں ہوتی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی بات ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہونا، ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ، یا کسی جج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرے کہ میری ایفیلیشن ادھر ہے۔ جج تو ایک نیوٹرل آدمی ہے، اس نے پورے ملک کے لوگوں کو دیکھنا ہے، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے، جس طرح سے احادیث میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ اکرام کے دور میں اگر جو جج ہے وہ اس وقت کے خلیفہ کی بھی رسپیکٹ کرتا تھا تو اس کو اتار دیا جاتا تھا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ میں بطور خلیفہ بھی اگر جج کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو آپ کے لیے ایک عام آدمی اور خلیفہ برابر ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے مذہب میں یا ہمارے اخلاقیات میں تو یہ بات ہے، لیکن اب جو ہے جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں کہ اپنی اپنی نظریے کے ساتھ جج اپنا پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا، اور پھر سیاسی پارٹیوں کا بھی یہ کام نہیں بنتا۔ دیکھیں، ججز نے تو فیصلے کرنے ہی ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹیوں کے حق میں فیصلہ ہو۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ جو جج ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو دوسری کہتی ہے کہ ان کے ساتھ مل گیا ہے، اور جو جج ان کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں تھوڑی بہت ہیں عدلیہ میں بھی، لیکن زیادہ جو کام ہے وہ تو یہ سیاسی پارٹیوں نے اپنا اٹھایا ہوا ہے جی، کہ وہ ان کو خام خواہ پولیٹیسائز کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، جج کے پاس تو فیصلہ ہونا ہے، جانا ہے کیس، تو وہ فیصلہ تو کرے گا نا، ٹھیک ہے، اور ایک نہ ایک پارٹی کے فیور میں بھی ہوگا اور ایک کے خلاف ہوگا۔ تو یہ تو یہاں پہ المیہ بن گیا ہے کہ جس کے خلاف ہو وہ کہہ دیتا ہے یہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے۔